سر اس نے بتایا اپنے امریکوں نے کروایا ہے اور امریکیوں نے کروایا، کس کے تھرو کروایا؟ جناب مشرف نے کس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ اور بینیفیشری کون تھے؟ بینیفیشری صاحب ہیں، بینیفیشری پوری کنٹری ہے، پوری کنٹری ہے. میری بات سنیں، اس پہ مجھے ٹائم دے تھوڑا. جی جی اگر وہ این آر او نہ ہوتا، بے نظیر نہ آتی، نواز شریف نہ آتا، یہ انتخابات نہ ہوتے، آج پرویز مشرف بیٹھا ہوتا، تو عمران خان صاحب آ جاتے نا. $7 ملین بھی اچھا anyways اچھا ایک بات بتا دیجیے سر، آپ اجازت نواز دیجیے. شریف سے چل کے عمران خان تک آ گیا، یہ چلتا رہے گا. کچھ ہو گیا، الیکشن بھی ہو گئے، ایک $60 ملین ابھی تک نہیں آئے، اس پہ پھنسا ہوا ہے ہی نہیں. وہ تو جھوٹ ہے سارا، جھوٹ کا پلندہ ہے. اگر آپ جھوٹ کے پیچھے بھاگتے رہیں تو بھاگتے رہیں. کیا آپ خط لکھتے ہیں اگر جھوٹ ہے؟ کیوں خط کیوں لکھیں؟ انسلٹ کریں. میری اس کا مطلب ہے آپ کو ملک کی عزت اور وقار کا کوئی خیال نہیں ہے. کیا ملک کی عزت ہاں وقار؟ اس میں ملک کی عزت وقار ہے، ملک کا پرائم پیسہ منسٹر ہے، واپس آپ لائیں. کا پریزیڈنٹ ہے، اس کا سپریم کمانڈر ہے آپ کی فوجوں کا. نہیں. آپ اس کو ایک مجسٹریٹ کے سامنے کریں گے جی یہ اس کو یہ غلط بات ہے. کیا اب میں بات آتا ہوں، ایک حدیث ہے جو سپریم کورٹ نے ریفرنس بڑے پیٹریاٹ ہیں، بڑے ریفرنس دیا تھا اس حدیث کا. اس ملک میں آپ کو کوئی نہیں آنے دے گا اگر یہی نظریات ہیں. قومیں اس لیے برباد کر دی گئیں کہ طاقتور کو وہ چھوڑ دیتے تھے اور کمزور کو سزا دیتے تھے. یہ وقت آ گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر ہے اور وہ، میں کہتا ہوں قانون سب کے لیے برابر. اللہ کرے سپریم کورٹ خود بھی اس پہ توجہ دے دے جو بات کہی ہے. لیکن سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ لیٹ اس ٹاک اباؤٹ پرائم منسٹرز فیوچر. آپ نے ایک بات تو مورل یا اپنے پرنسپلز پہ کہی، آپ کو لگتا کیا ہے؟ آپ پارلیمنٹیرین بھی ہیں، یو نو لا بک انسائڈ آؤٹ. مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب کا کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگتا کیا ہے آنے والے دنوں میں؟ کیا ان کو مجبوراً ریزائن کرنا پڑے گا؟ صرف اگر مورل بھی دیکھا جائے نا، کسی پولیٹیشین کا اگر مورل گراف نیچے گر جائے تو وہ پھر سروائیو نہیں کرتا. مطلب اس کی سیاست پہ سروائیو نہیں کرتی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ خدا نہ خواستہ ایک چھوٹا سا بھی اسٹگما آ جائے وہ واش نہیں ہوتا اس لیول پہ جا کر. مطلب اس کی یو ہیو ٹو پے دی پرائس فار دیٹ. باتیں اس میں مورل کا کیا مسئلہ ہے؟ سپریم کورٹ سر جب انہوں نے جب اگلی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہے وہ بتا دیں گے. کیا انہوں نے خدا نہ خواستہ کو قتل میں سزا دی؟ یہ صرف ٹاک شوز میں ہے، یہ کریں گے. ایسی بات یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. ایسی بات ہی ہے. اچھا کٹے صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ ان کو بات پوری کرنے دے، پھر میں آپ ہی کے پاس آتا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا. اچھا مورل گراؤنڈ وہ کہتے ہیں ہم صرف اخلاقیات صرف ہمارے لیے ایک آدمی ہم نہیں مانتے، چلے آگے چلیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اور کیا؟ نہیں، انہوں نے سروائیو بعد میں الیکشنز نہیں لڑنے. ان کے پرائم منسٹر کو پھانسی ہو گئی پھر بھی وہ جیت گئے، تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس چیز پہ فکر کریں گے؟ وہ تو دیکھیں سمپتھی اور چیز ہے نا، تو کر لی نا. مگر اس پہ تو شہید بن رہے ہیں نا، اس میں تو ایک الزام ہے، اس میں تو ایک کرائم ہے. ٹھیک ہے، جب جہاں ایک کرائم آ جاتا ہے وہاں نہ تو پبلک رہتی ہے نہ ان کے سپورٹر. سپیکر کے پاس آپ دیکھ لیجئے 4 دن میں یہی شروع ہو جائے گا، وہ کہیں گے جی یہ کیا مصیبت میں ہماری پارٹی میں بڑا بات از اے کنوکٹ سو ہی ہیز ٹو گو. ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب خود چلے ہی ہیز ٹو گو. کتنے عرصے میں آپ کو نظر آتا ہے؟ سر یہ تو دنوں کی بات ہے نا. کتنے دنوں کی؟ سر یہ جو آپ کا پروٹیسٹ جو ہے، جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں، اور بھی لوگ یعنی یہ مطلب اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کا نام نہیں لینا. ہم تو جماعت اسلامی کا بھی سنا ہے، وہ بھی کر رہی ہیں. اور یہ بڑا آپ کمال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کا نام ہمیشہ ایک سانس میں لیتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ یہ آرگومنٹ. اینی وے سر میں آپ کے پاس دیکھیں یہ پریشر اتنا آ جائے گا، شاید ان کو پولیٹیکل پریشر اتنا ہوگا کہ سروائیو کرنا مشکل ہے. نیچرل الائیڈ ہے شروع سے. وہ سارے ہی ہیں. لانگ مارچ ہوئی، آپ کے بھی ہیں. لانگ مارچ ہوئی، کتنی طاقتور گورنمنٹ کو اپنی ڈیسیژن چینج کرنی پڑی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں پبلک پریشر آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. کب کریں گے؟ انشاءاللہ اس کی تیاری شروع. ڈیٹ بتا دینا سر. ڈیٹ تو میرا لیڈر بتائے گا نا، میں تو نہیں بتا سکتا. ابھی آپ لیڈر کے حلقے سے جیتے ہیں، آپ بھی آدھے لیڈر ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو بتا دینا. نہیں ابھی آپشنز آر آل بینگ ایکسرسائز. والے جلسے سے پتہ چل جائے گا کہ دیکھ لیجیے آپ. اٹیک ول بی اے فرسٹ سگنل ٹو یو، فرسٹ سگنل ٹو اس اور ٹو پبلک. ٹھیک ہے سر. وزیر اعظم صاحب کے اوپر جتنی تنقید ہوئی ہے، مورل گراؤنڈ جو ہے صحیح میں مانتا ہوں کہ وہ ایکسکلوسیولی آپ کی ڈومین نہیں ہے، ہر کسی کی ہونی چاہیے. لیکن مورل کوسچن تو بن گیا نا کہ کانفلکٹ تو ہے، تو کیوں نہیں بات یہ ہے ملک کے اندر انسٹیبلٹی کیوں پھیلائیں؟ پرویز صاحب نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. کیا یہ انہوں نے نہیں دیا؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں. میں دیتا ہوں. کیا آپ اس کو انٹرپریٹ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں آئین میں لکھا ہے. تو آپ نہیں، آپ کوئی کانفلکٹ بن ہی نہیں سکتا. پبلک اندر جو آپ ایجیٹیشن کر رہے ہیں
یہ آپ کا ریزولوشن آ گیا ہے, اس پر سر آپ لگائیں تو صحیح نا, صبح لگائیں, آپ کو بتا دیں گے. میں لگوا دیتا ہوں, کل لگوا دیتا ہوں, لگوا دیں. قوم کے وسیع تر مفاد میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں کیا یہ ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی شہید بننے کی بجائے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے بات کر کے وزیر اعظم چینج کر لیں؟ اچھا, گزارش یہ ہے کہ اسٹیبلٹی تو چاہیے نا ہمارے ملک کو. پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے ہی شہیدوں کی جماعت ہے. اس کے ساتھ جتنی شہادتیں ان کی ہوئی ہیں کسی پارٹی کی نہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی لیڈر. بات سنیں, میری بات سنیں, ہم شہید اس طرح عدالتوں کے ذریعے نہیں بن سکتے, نہ ہمیں بننے کا کوئی شوق ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آئی نا, نہ حالات اور واقعات ہوتے ہیں. اب یہ ایک آئین کی بات ہے, 240 سے بات چلی, کنوکشن تک آئی, اس میں نہ تو کوئی اخلاقیات ہے, نہ اس میں کوئی اور وار کی چیز ہے, یہ پیور آئینی چیز ہے. اور آئین میں جو معاملات موجود ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, باوجود اس کے کہ 30 سیکنڈ کی سزا اس کو ہوئی ہے. یہ ایک آئینی بات ہے, ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں ڈیٹیل فیصلے کا, اس پہ اپیل پہ جائیں گے. اپیل کے بعد جو سلسلہ ہوگا, جو بھی فیصلہ ہوگا, اس کے بعد سپیکر کے پاس کیس آئے گا, پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. الٹیمیٹلی اگر یہ سزا کمپلیٹ ہوتی ہے اور یہ فیصلہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. سر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹوٹل 3 منٹ رہ گئے ہیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں. مجھے لیٹ اس کم بیک ٹو دا ایشو آف کریشن آف نیو پروونسز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو سرائیکی صوبہ ہے, یہ ساؤتھرن پنجاب صوبہ ہے, اس کے لیے ٹائم آ گیا ہے یا ابھی دیر ہونی چاہیے؟ ایک تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اخلاقیات کی بات نہیں ہے ان کے لیے, ان کے لیے نہیں. چلیں وہ بات گزر گئی نا, یہ قوم پروگرام دیکھ رہی ہے, اس طرح کی باتیں, وہ بات آپ نے, یو ہیو میڈ یور پوائنٹ, یو ہیو ڈن اے لاٹ. اب مجھے یہ بتائیے کہ سرائیکی صوبے کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ساؤتھ پنجاب بالکل صوبے, پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں, اس ٹائم پہ بننا چاہیے, نئے صوبے بننے چاہیے, یا اس وقت ہاتھ نہ لگائیں؟ نہیں, شروع کریں, بالکل ٹھیک ہے, شروع کریں, کام شروع کریں, اسی وقت سے کر دیں. ہاں کر دیں, چلیں, یہ بہت اچھی بات ہے. سارا عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پرویز ملک صاحب, میں آپ کے پاس بھی یہی بات لے کے آتا ہوں. یہ جو نئے پروونسز کی کریشن کی بات ہے, کیا اس وقت شروع ہو جانے چاہیے؟ آپ کہتے ہیں آپ ساؤتھرن پنجاب صوبے کے خلاف نہیں ہیں, از اٹ ٹرو؟ نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی صوبے بننے چاہیے, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی بننے چاہیے, پر اتنے بھی نہیں جنہیں انہوں نے کہا کہ اسمالر یونٹ کے مینیجبل, ان کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے. لائن میں سے آپ کی پارٹی کی تھی, ان کی ایک کاسٹ ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو جو یونٹ کی ایڈمنسٹریٹو, سو اس میں آپ نے وائبلٹی دیکھنی ہے. وائبلٹی آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ خدا نہ خاصا ایسا کوئی جھگڑا نہ چھیڑ جائیں, کوئی پانی کا ڈسپیوٹ نہ چھوڑ جائیں, کوئی لنگوسٹک کوئی اور. ساؤتھرن پنجاب کو آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کمیشن اس کی باؤنڈریز ڈٹرمن کر دے. اگر کوئی کمیشن بنتا ہے تو چاہے 4 صوبے پنجاب کے بنا دیں, 3 کہیں اور. پنجاب اسمبلی ول سپورٹ سچ این آئیڈیا, اگر وہ آپ کے مطابق کریڈیبل کمیشن کے تحت وہ کوئی آئے گی. تو واٹ از کریڈیبل کمیشن, اس کا بھی تھوڑا اس میں قوم کے لوگوں کو اعتماد ہو, کوئی ایسے اس کے ممبرز, so many رضا ربانی صاحب نہیں, رضا ربانی صاحب سر, جوڈیشل ریٹائرڈ پیپل, بیوروکریٹس ریٹائرڈ, ایگریکلچرسٹ, کوئی بندے ڈفرنٹ پولیٹیشین تو پریزنٹ کرے گی نا اپنا کیس. پولیٹیشین جوڈیشری کی کندھے پہ ہمیشہ تو رکھے چلائیں گے. کاٹھیا صاحب نے ایک بات زبردست کی, جب کوئی ایسا ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں جس پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے 20th امینڈمنٹ پہ, اب یہ صوبوں کا آج پتہ نہیں, 20th امینڈمنٹ پہ دیکھیں, صوبوں کے اوپر 20th امینڈمنٹ ملک کے لیے بہت بہتر آئی ہے, اس ملک کے لیے بہت بہتر آئی ہے. اس میں الیکشن کمیشن بہت انڈیپینڈنٹ, اس میں کوئی ذات کی بات, اس کی ذات کی بات نہیں, اس میں آپ نے سیکیورٹی دی ہے ایون ٹو یور ممبرز آف دی الیکشن کمیشن, جو نہیں تھی. اس میں تو آپ نے یو براٹ اے گڈ, یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کیسے انشور کرے گی 20th امینڈمنٹ؟ اس کی بیسک تو یہی تھی کہ آپ کی الیکشن کمیشن, آپ کی الیکشن مشن سیکیور ہو جائے. فیصل صاحب, اس کو آپ ڈسکریڈٹ نہ کریں. فیصل صاحب اور پرویز ملک صاحب, مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے اور ابھی ان کا آخری ورڈ آنا رہتا ہے. سر میں آپ کے پاس آتا ہوں, پروونسز کی ڈیبیٹ آپ اس وقت کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ کیا کوئی اور وقت نہیں آپ کو ملا؟ کوئی تھوڑا سا اسٹیبلٹی کے زمانے میں کیوں نہیں کرتے آپ؟ اپنے ٹرم کے سٹارٹ میں کیوں نہیں کیا؟ اب کیوں کیا؟ ہر ایک موقع ہوتا ہے. ہم نے ایک کیسے موقع اسٹینڈ لیا ہے کہ صوبے ہونے چاہیے, جنوبی پنجاب بننا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے بحث شروع کی ہے. ہم نے اس میں آج ایک قرارداد دی, اس میں بحث چلے گی, عوام میں بحث چلے گی, سیاستدانوں میں بحث چلے گی, ہر دانشوروں میں بحث چلے گی. اس پہ ڈیسیژن کون سا آج ہو گیا ہے, اس کے لیے ایک راستہ بنا ہے. نہیں, لیکن آپ نے صدر صاحب نے جو کہ آپ کی پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم منشور میں ہی شامل کریں, تو منشور کے اوپر اس کے اوپر مینڈیٹ لے کر آئیے نا. نہیں, وہ دیکھیں, یہ جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ جی ہم ورک کر رہے ہیں, تمام پالیسیاں, بہت سارے دوست ہیں ہمارے پی ٹی آئی میں
जो कहते हैं कि हमने हर फील्ड में अपनी पॉलिसी साज इदारे बनाए हैं और पॉलिसी बना रहे। मैं कहता हूं कि ये जो जनूबी पंजाब का सूबा है, इस पे हमने वर्क शुरू कर दिया हुआ है। आइन में हमने जो हमारा इंतखाबी मंशूर होगा उसका ये एक हिस्सा है, और उसको हम वायबल बनाने के लिए, उसको पॉसिबल बनाने के लिए हम उसको हकीकत के ज्यादा करीब लाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में उनके कमिशन की बात बहुत अच्छी है। ऐसे मुझे बताया जा रहा है टाइम बिल्कुल कहता हूं बहलपुर सूबे की भी एक डिमांड है, ठीक है, और एक डिमांड साउथ की है। Who is going to determine? उसमें कोई merits, demerits, सर कोई somebody will recommend a way out ना, way forward। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। मुझे बताया जा रहा है परवेज मलिक साहब के टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आपका तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम फरीद काठिया साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। फैसल जावेद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने का। पहली दफ़ा आए लेकिन आपने अपने पॉइंट और अपनी बात को ज़रूर यहाँ मनवाया। ख़वातीन हज़रात, आपने आज का प्रोग्राम देखा और जो डिबेट हुई, दो चीज़ों पे डिबेट होती रही है। एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में के फ्यूचर के बारे में डिबेट हुई। उसके बारे में तो सिर्फ एक दरख्वास्त है, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तक भी ये आवाज़ जा रही होगी कि काइंडली जो डिटेल जजमेंट है वो जल्दी ले आइए, ताकि उसके हिसाब से फिर अपील शपील का प्रोसेस या बाकी चीज़ों का प्रोसेस हो। हमें पता हो कि 4 महीने बाद हमारा वज़ीर आज़म कौन होगा, या होगा भी सही या नहीं होगा। दूसरी साइड पे ये जो नए प्रोविंसेस की बात है, उसके ऊपर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकता हूँ और वो दूँगा। और ये है कि आई डोंट थिंक कि इस वक्त नए प्रोविंसेस की क्रिएशन की बात राइप है या सही टाइम है। मुल्क के अंदर इस वक्त इंटर प्रोविंशियल हार्मनी का बहुत बड़ा फुकदान है। इस वक्त जो सूबे हैं वो आपस में हमें नज़र आता है नाराज़ भी रहते हैं, और प्रोविंसेस के अंदर इंसर्जेंसीज भी चल रही हैं। तो शायद ये टाइम सही नहीं है। कुछ अरसे बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसमें मंशूर के ज़रिए से लेकर आ जाए और मैंडेट के ज़रिए से नए प्रोविंसेस बना लें। ये था जी मेरा अपना ओपिनियन। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।